بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th بایولوجی چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی میں آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 4 بیسز آف کلاسیفیکیشن۔ تو بیسز آف کلاسیفیکیشن سے پہلے ہم اپنے لیکچر نمبر 3 میں کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کسے کہتے ہیں۔ بیسز آف کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بیس بنا کر یا جن کو بنیاد بنا کر کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، یا جن کو بنیاد بنا کر لیونگ آرگینزمز کو مختلف گروپس کے اندر کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ تو کلاسیفیکیشن جو سب سے پہلے کی تھی وہ کلاسیفیکیشن کی تھی ایرسٹوٹل نے، اور اس نے کلاسیفیکیشن کی تھی آن دا بیسز آف ہیبیٹیٹ، کہ جاندار چیزیں کہاں رہتی ہیں اس کی بنیاد پر ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کی تھی۔ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کوئی جاندار چیز رہے، تو سب سے پہلی کلاسیفیکیشن ایرسٹوٹل نے آن دا بیسز آف ہیبیٹیٹ کی تھی۔ 3 قسم کے اس نے ہیبیٹیٹس بنائے تھے: واٹر، لینڈ، ایئر، کہ پانی کے اندر رہنے والے تمام جانداروں کو اس نے ایک گروپ میں رکھا تھا۔ پھر خشکی کے اوپر رہنے والے تمام جانداروں کا ایک گروپ بنایا تھا، اور ایئر میں رہنے والے تمام جانداروں کا ایک گروپ بنایا تھا۔ تو واٹر کے اندر رہنے والے جتنے بھی جاندار تھے ان میں زیادہ تر جاندار ایسے تھے کہ ان میں صرف ہیبیٹیٹ کے علاوہ اور کوئی کریکٹرسٹک کامن نہیں ہوتی تھی۔ فار ایگزامپل فش اور ٹرٹل، یہ دونوں پانی کے اندر رہنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر واٹر ہیبیٹیٹ کے علاوہ کوئی بھی کریکٹرسٹک کامن نہیں ہے۔ پھر لینڈ کے اوپر رہنے والے بہت سے جاندار ایسے تھے کہ ان کے اندر ہیبیٹیٹ کے علاوہ اور کوئی کریکٹرسٹک کامن نہیں تھی، یا اور کریکٹرسٹکس اتنی زیادہ کامن نہیں تھی کہ ان کو ایک گروپ میں رکھا جاتا۔ فار ایگزامپل ارتھ وارم کو دیکھیں اور اس کے ساتھ انسانوں کو ملائیں تو ارتھ وارم اور انسان، صرف ایک ان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں لینڈ کے اوپر رہنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی خصوصیات کامن نہیں ہیں۔ اور پھر ایئر میں رہنے والے آرگینزمز میں برڈز کو دیکھیں، برڈز کے ساتھ ساتھ مختلف فلائز کو دیکھیں، مکھیوں کو دیکھیں، تو ان مکھیوں کے اندر اور برڈز کے اندر صرف اڑنے کے علاوہ اور کوئی خصوصیت ایسی کامن نہیں ہے کہ جس سے ان کو ایک گروپ میں رکھا جا سکتا۔ تو یہ کلاسیفیکیشن فیل اس لیے ہوئی کہ اس میں بہت سارے جاندار ایسے تھے کہ جن میں ہیبیٹیٹ کے علاوہ اور کوئی کریکٹرسٹک کامن نہیں تھی اور ان کو رکھا گیا تھا ایک گروپ میں، تو ایرسٹوٹل کی یہ کلاسیفیکیشن فیل ہوئی۔ اب کلاسیفیکیشن فیل ہوئی تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ ایرسٹوٹل نے جو کام کیا تھا اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک محاورہ ہے، چیئر بنانے کے بعد ویل چیئر بنانا کمال نہیں ہے، کہ اس نے ایک ابتدا کی تھی کلاسیفیکیشن کی، اور یہاں سے آگے پھر آگے مزید ترقی ہوتی گئی، مزید ریسرچز ہوتی گئیں، اور کلاسیفیکیشن کے اندر مزید بہتری آتی گئی۔ تو اس لیے ہم ایرسٹوٹل کی کلاسیفیکیشن فیل ہونے کے باوجود ہم ایرسٹوٹل کو ناکام نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری کلاسیفیکیشن کی تھی آن دا بیسز آف فزیکل کریکٹرسٹکس۔ فزیکل کریکٹرسٹکس کا مطلب ہے ایسی خصوصیات جن کا تعلق کسی جاندار سے جسمانی طور پر ہو۔ دیکھیں، جسم بنا ہوا ہے سیل سے، سیل کی بنیاد پر ہو، یا ان کے سیل کے اندر کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کی تھی، تو اس کو کہتے ہیں آن دا بیسز آف فزیکل کریکٹرسٹکس۔ اور جو امپارٹنٹ فزیکل کریکٹرسٹکس تھی ان میں سب سے پہلی ہے پروکیریاٹک سیل اور یوکیریاٹک سیل۔ پروکیریاٹک سیل اس سیل کو کہتے ہیں جس میں ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس اور ممبرین باؤنڈڈ آرگینیلیز نہ ہوں، اور یوکیریاٹک سیل اس سیل کو کہتے ہیں
جن میں ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس اور ممبرین باؤنڈڈ آرگینیلیز موجود ہوں۔ پھر فزیکل کریکٹرسٹکس میں جو دوسری امپارٹنٹ خصوصیت ہے وہ کسی آرگینزم کے باڈی میں سیلز کی تعداد ہے۔ اس بنیاد پر آرگینزمز کو بنایا گیا یونی سیلولر جو ایک سیل سے بنے ہوئے تھے اور ملٹی سیلولر جو ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسری امپارٹنٹ کریکٹرسٹک فزیکل کریکٹرسٹکس میں ہے آٹوٹرافس اور ہیٹروٹرافس، ایسے جاندار جن کے سیلز کے اندر کلوروپلاسٹ ہو اور وہ اپنی خوراک خود بنا سکتے ہوں، ان کو رکھا گیا تھا آٹوٹرافس میں، اور ایسے جاندار جن کے سیلز کے اندر کلوروپلاسٹ نہیں تھا اور وہ اپنی خوراک نہیں بنا سکتے تھے، ان کو رکھا گیا تھا ہیٹروٹرافس پر۔ تو یہ پھر بعد میں کلاسیفیکیشن کی گئی تھی آن دا بیسس آف فزیکل کریکٹرسٹکس۔ لیکن فزیکل کریکٹرسٹکس سے بھی ذرا آگے کے دور میں ماڈرن دور میں آئے تو اب ہمارے سامنے ماڈرن کلاسیفیکیشن آ رہی ہے۔ تو ماڈرن کلاسیفیکیشن میں ان فزیکل کریکٹرسٹکس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کریکٹرسٹکس کو بھی ملایا گیا۔ ان کریکٹرسٹکس میں سب سے پہلی جو خصوصیت ملائی گئی ہے وہ ہے جینیٹکس۔ جینیٹکس کو اگر ہم ایز اے برانچ آف بایولوجی دیکھیں تو اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بایولوجی کی ایسی برانچ جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیرنٹ سے آف سپرنگ کے اندر خصوصیات کیسے منتقل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کلاسیفیکیشن میں جینیٹکس کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا آن دا بیسس آف جینز، کہ ماڈرن کلاسیفیکیشن میں سائنٹسٹ کسی آرگینزم کی جینز تک پہنچ گئے تھے، جینز تک پہنچ گئے تھے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹسٹ کسی آرگینزم کے کروموسومز تک پہنچے تھے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ماڈرن کلاسیفیکیشن کے اندر جو سپیشی بنائی گئی ہیں وہ سپیشیز کے اندر اور خصوصیات کے ساتھ ایک یہ ہے کہ ایک سپیشی کے اندر جتنے بھی ممبرز ہوں گے ان تمام ممبرز کے سیلز کے اندر کروموسومز کی تعداد سیم ہوگی، مطلب ان کا جینیٹک میک اپ، جین جو خصوصیات کنٹرول کرتے ہیں وہ سیم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اناٹمی۔ اناٹمی کا مطلب یہ ہے کہ آرگینزمز کی باڈی کے اندر جو سٹرکچرز ہوتی ہیں ان سٹرکچرز کی ڈیٹیل کو بھی دیکھا گیا کہ جن آرگینزمز کی باڈی سٹرکچرز میں ایک جیسی خصوصیات تھیں ایک گروپ میں رکھا گیا، جن کی باڈی سٹرکچرز میں قریبی خصوصیات تھیں ان کو کلوزر گروپ میں رکھا گیا، اور جن کی اناٹمی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی ان کو مختلف گروپس میں رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ماڈرن کلاسیفیکیشن میں نیکسٹ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ ہے فزیالوجی۔ فزیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ آرگینزمز کی باڈی کے اندر مختلف پارٹس کے کیا فنکشنز ہیں۔ جن آرگینزمز کے باڈی پارٹس کے فنکشن سملر تھے، سیم گروپس، کلوزر تھے کلوزر گروپ، ڈیفرنٹ تھے تو ڈیفرنٹ گروپس۔ اور اس کے بعد ماڈرن کلاسیفیکیشن میں ایوالوشنری ہسٹری کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ ایوالوشنری ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ کون سے جاندار کہاں سے ایوالو ہوئے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں۔ سائنٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی کی وجہ سے لیونگ آرگینزمز کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ماڈرن دور میں بہت سی جاندار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان جاندار چیزوں کی ہسٹری کو پیچھے لے کر جائیں تو ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے انسیسٹرز کامن تھے۔ تو جن کے انسیسٹرز کامن تھے سائنٹسٹ کے مطابق ان کو بھی رکھا گیا سیم گروپ میں، اور جن کے انسیسٹرز کامن نہیں تھے ان کو رکھا گیا ایک دوسرے سے الگ گروپس میں۔ تو یہ ہے بیسز آف ماڈرن کلاسیفیکیشن، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر بیسز آف کلاسیفیکیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ لیکچر نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ہیرارکی آف ٹیکسانومی کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔